جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ انا اذا لظالمون۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا تو کہنے لگا، تم جانتے نہیں ہو تم نے اپنے والد سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہو، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو کچھ تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آپ میں سے جب بھی کسی کو بہت مشکل پیش آئے اور آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو اللہ سے دعا کیا کریں، استخارہ کیا کریں، اور اللہ سے اس کے فیصلے کی آسانی مانگا کریں کہ اللہ ہی پھر فیصلہ کرے گا، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو، ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیر کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یعنی جو ساتھ میں اور لوگ بھی قافلہ میں غلہ لینے گئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا لیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ فصبر جمیل، تو یعنی اب میں صبر ہی کروں گا، اچھا اس پر میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے نہ ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا، اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا پریشان ہو گئے تھے، اب بنیامین جو ہے وہ بھی ان سے دور کر دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کے چہیتے آپ سے اللہ لے لے تو اس کا مطلب یہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ، کیونکہ ان کی محبت میں آپ بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے، اللہ کیا چاہتا ہے آپ کو سب کی محبت سے دور کر کے اللہ اپنے ساتھ جوڑ لے، اللہ اپنی قربت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ، اور کیونکہ جب ہم قیامت میں جائیں گے تو اللہ سب ہمیں واپس بھی دے دے گا نا، اور اسی طرح جن لوگوں کے بچے الگ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جنت میں ان کے لیے بیت الحمد بنائے گا، یعنی وہاں پہ ان لوگوں کی تعریف کی جائے گی جو دنیا میں رہ کر صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے اٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، یعنی ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَاعْلَمُوا من اللہ ما لا تعلمون۔ اور کہا جاتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جب نماز میں جب یہ سورت پڑھتے اور اس آیت پر آتے تو ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور اسی طرح بس کہتے ہیں شدید غم، یعنی جو بہت زیادہ آپ کو توڑ کر رکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے غم کی فریاد کس سے کریں؟ اپنے اللہ سے کریں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کبیرہ گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اور اللہ کے رزق سے نا امید ہو جاؤ، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار،
ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائے اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ بھی یہ معلوم نہیں کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ تو وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تو یہاں دیکھیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور اسی طرح قید میں قید والوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بھی آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی 3 خوبیاں کیا تھی کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا اور احسان کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں کی جو سازش پر تھی ان کی پکڑ نہیں کی بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تھا اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اور ابن کے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا کر بھی پناہ لے لے تو وہ بھی معافی ہے اس کو۔ تو یعنی اعلان معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تو ہمیں بھی آج کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے اور سب اپنے اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ جو کنعان میں تھے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سکیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اس پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ مصر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور تب انہیں خوشبو نہیں آئی، لیکن اب کرتا جو ہے وہ وہاں گیا ہے تو اللہ کے اذن سے وہ خوشبو جو ہے وہ ان کو پہلے سے ہی آنے لگ گئی۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی اور یکایک ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا تو وہ صبر کر رہے تھے کہ لیکن یہ جو عرصہ تھا اتنے 40 سال کا تقریباً، تو وہ ان سے صبر کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ بینائی ان کی وہ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا جو کچھ تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی بچوں نے بھی معافی مانگ لی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا اور باپ نے بھی معاف کر دیا۔ دیکھیں دونوں اپنے وقت کے نبی تھے۔ پھر جب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب کے اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ ہمارا 2 پیج باقی ہیں، آج پڑھ لیں یا آپ لوگوں سے بھی مشورہ کے ساتھ ہی ہے نا؟ آپا کر لیں کمپلیٹ، کل کر لیں؟ ہاں جی 2 صفحے ہیں، کل کر لیتے ہیں، ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں نا انشاءاللہ، کل اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں جی، وہ اصل میں ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آمین۔